است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین مل کے کہہ لو دین است حسین دین پناہ کئی چیرے خاموش نے دین است حسین دین پناہ فرمایا دین حسین دینوں پناہ دین والا بھی حسین دین است حسین دین پناہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ حضرت گرامی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا دے بعد او دے اندر ایک تاجر سی جدا نام سی عروہ بن مسعود او دے دو بیٹے سن ایک دا نام سی ابو مرہ اور ایک دا نام سی ابو عبیدہ جناب ابو سفیان دے گھر اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں ایک دا نام جناب حضرت ام حبیبہ اور دوسری بیٹی دا نام جناب میمونہ اور ام حبیبہ دی شادی نبیان دے سلطان دے نال ہوئی اور میمونہ دی شادی اس تاجر دے بیٹے ابو مرہ دے نال ہوئی جدو چند دن گزرے ویکھیا کہ اس نے پیغام بھیجا ہمشیرہ نے اپنی دوسری بہن دے بھائی پیغام بھیجا آکے بہن میں تے بڑی سخیاں میرے کو نوکر بھی نہیں چاکر بھی نہیں غلام بھی نہیں لیکن میں نے تیرا بڑا فکر ہے توجہ ذرا میری طرف جملہ اپنے دل دی تختی تے لکھی دیکھیا جس وقت یہ بات ہوئی تے خاتی بیگ دے ہوتے جناب حضرت ام حبیبہ نے لکھیا ہے آکھیا کہ تو کیویں سخیے تینوں کی پتا ہوئے تیرے گھر فرشیدہ کرنے میرے گھر ارشیدہ آکھیا کہ تیرے گھر فرشی نوکر نے میرے گھر عرشی نوکر نے آکھیا تو ایک تاجر دی بیوی ہے میں نبیاں دے سلطان دی بیوی ویکھیا پھر شارٹ کرنا ٹائم گزریا تے اللہ نے انہوں نے ایک بیٹی عطا فرمائی انہاں پیغام کھلیا اپنے خامد نو آکھیا کہ جاؤ میری بہن دے گھر جا کے انہوں نے کہہ دیو کہ ایدہ نا رکھو سرکار نو کہہ دیو ایدہ نا رکھ دیں جدو ویکھیا آئے تے جناب حضرت ام حبیبہ نے سرکار کی بارگاہ اندر التجا کی تھی نبیان دے سلطان نے فرمایا ایدہ نا لیلہ رکھ دیتا جاؤ جدو ویکھیا نا نام رکھیا لیلہ نام رکھیا توجہ ذرا میری طرف نام رکھیا لیلہ ویکھیا پھر جوان ہوئے تے جناب میمونہ کہنے لگیاں ابو مرہ نو کہ بیٹی ساڑی جوان ہو گئی ہے کو رشتہ تلاش کرو لیکن ایک گل دا خیال رکھیا جی رشتہ کو اچھا تلاش کرے جے کیوں کہ میری بیٹی اپنے گھر بڑی صفی وستی میں پئی انہیں کوئی تکلیف چودھری شلال صاحب انہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں بیکھی
آکھیا کہ میرے خاندان اندر تو کوئی رشتہ نہیں. آکھیا چلو پھر جناب حضرت ام حبیبہ دے بوئے تے چل رہے ہیں. ویکھیا جدو پہنچے نا دروازے ہوتے اور جا کے کیا کہ تہاڈی بھانجی جوان ہو گئی ہے, رشتہ چاہیے. آکھیا کہ بڑے ٹائم تے آئے ہو, بڑے ٹائم تے آئے ہو. آکھیا کہ ایک رشتہ ہے میری نظر, اگر وہ رشتہ ہو گیا پہلے فرشی نوکر نے پھر عرشی بھی دے نوکر بن جانے. آکھیا کو دروازہ کیڑا ہے, ذرا توجہ, وہ دروازہ کیڑا ہے. آکھیا چلو میرے نال. جدو ویکھیا نال لے کے چلے, ویکھیا کیڑے دروازے ہوتے آئے نہیں. اے دروازہ کیڑا ہے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن آندا ہے انما ایسا ہے اتھے چلنے ہیں. جدو ویکھیا نہ گئے جناب مولا علی دا کارے, توجہ, مولا علی دا کارے, اور جا کے کیا آکھیا جی میری بھانجی جوانے, حسنین دی جوڑی بھی جوان, سبحان اللہ, حسنین دی جوڑی بھی کچھ کیا لو, حسنین دی جوڑی بھی جوان ہے. ایک دا رشتہ میری بھانجی نال کر دیو. آکھیا دا نا کی, آکھیا اے دا نائے لیلہ. جناب مولا علی دی آنکھاں میں آنسو آ گئے. آکھیا کدرے اے او لیلہ تے نہیں جدا نام نبیت سلطان نے رکھیا ہے. آکھیا جی بالکل وہی لیلہ ہے. آکھیا اچھا پھر جا کر مبارک دے دیو اور انہوں نے کہہ دیو کہ تیاری کرن میں حسین دے سر تے سیرہ بن کیا. میں حسین دے سر تے, میں نما واقعہ بیان کر رہے ہیں, ذرا توجہ, میں حسین دے سر تے سیرہ بن کے آواں گا. پھر ویکھیا ٹائم قریب آیا, شادی ہوئی, نکاح ہویا نا جس وقت, جدو نکاح ہوندے تے جناب حضرت لیلہ نے آقا حسین دے کے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آقا جدو در زہرا آوے منو دس دیا جی, میری ڈولی رکھ دیا جی, ڈولی اندر نہیں لے جانی. آکھیا کیوں؟ جدو ویکھیا پہنچیاں, آکھیا کہ میں در زہرا نو پہلے بوسا دینے پھر اگے جانے. آکھیا کتھے میں تے کتھے سیدہ زہرا پاک دا دروازہ ہے. جدو ویکھیا نہ جا کے شانوا صاحب, جدو ویکھیا نہ جا کے دروازے ہوتے دیتا بوسا, اندر گئے. اوتھے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ بیٹھیاں نے, تے آپ نے پھڑ کے سینے تے نال لایا اور پوچھا آقا حسین نو کہنے لگے. آکھیا آقا حسین ایک کون نے؟ تو آپ نے کیا اے نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. تو آپ فوری طور تے قدمہ تے گریاں, جدو قدمہ تے گریاں تے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے پھڑ کے سینے دے نال لایا تے آپ نے ہاتھ نو دیتا بوسا. جدو ہاتھ نو بوسا دیتا تے جناب لیلہ دی آنکھاں میں آنسو آ گئے. آکھیا سیدہ تسی میرے ہاتھ نو بوسا دے رہے ہو. آکھیا میں تہاڈی نوکرانی, میں تہاڈی خادمہ, کتھے تسی تے کتھے میں. آکھیا نہیں, اج جنہ ہتھاں تے بوسا دے رہی ہیں بوسا اس واسطے دیتا ہے جنہ ہتھاں نو اج مہندی لگی ہے. مینوں وقت یاد آਉਂਦਾ ہے پیا انہاں ہتھاں دے اوتے رسیاں بجیاں. اس وقت اتنی بات ہوئی, ویکھیا تے سب دی اکھاں وچ آنسو. پھر ٹائم آیا, ویکھیا تے آپ دے بطن وچوں حضرت شہزادہ علی اکبر پیدا ہوئے. اے اونے جناب سیدہ جناب لیلہ
جنہ دے بطن وچوں جناب شہزادہ علی اکبر پیدا ہوئے اور علی اکبر او سن جڑے ہم شکل مصطفیٰ سن جڑے ہم شکل اٹھ گیا لو جڑے ہم شکل مولا حسن سینے تو سر تو لے کے سینے تک میرے نبی دی ہم شکل مولا حسین سینے تو لے کے قدمہ تک میرے نبی دی ہم شکل لیکن شہزادہ علی اکبر سر تو لے کے پیرہ تک میرے نبی دی ہم شکل چاہتا او شہزادہ تو پھر آقا حسین نے میدان کربلا اندر نہ اپنا 34 سال دا عباس علمدار ویکھے تے نہ ہی اپنے 18 سال دا علی اکبر ویکھے تے نہ ہی اپنے 6 مہینے دا علی اصغر ویکھے تے نہ ہی اپنی جان ویکھیے فرمایا مولا جے تو راضی ہے تے حسین تیرے ناؤ تے سب کچھ قربان کر دائے گیا عزیز واضح آقا امام علی مقام دا نام لینے آؤ آقا حسین دا ذکر کرنے آؤ اور اے آوازہ دے کے اعلان کرنے آؤ کہ لوگوں جنہ میدانے کرو بلا دے اندر سب کچھ قربان کرایا ہے اپنے نانا جان دے دین کی خاطر آقا حسین دی غلامی کر لو حسین نے قدمہ دے گر جاؤ اور پیغام دینے کے لوگوں اختلافات مٹا کے آؤ ساٹھے سنگ رل کے ایک ہی گل کر لو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بول سارے مل کے کہہ لو رسمی کاروائی نہیں سارے حسینیوں دعوت نبی دے غلام نوے آقا حسین دے منن والے نوے سارے پیار کرن والے ہو مل کے کہہ لو عظمت آل نبی بول جس پڑھنا ایک بار ہاتھ جرا کھڑا کرو پتہ لگے کیڑا پڑھنا چاہتے ہیں جس نہیں پڑھنا تھلے رکھو مائی تھلے کٹا پوے چوک کے لئے توڑا آواز دیتا ہے کدی تو سا مائی تو جناب لین نہیں دیتا یہ تو ہو ہی نہ سکتا تو پانی دا منہ روڑے چوک کے لئے توڑا آواز جاندہ ہے جدو ذکر حسین ہوئے تو جناب انجے میں مانگی رسمی کاروائی یہ نہیں بلکہ باب آدھے بلند پڑھ لو ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے تو ذکر حسین بھی عبادت ہے اتنا تنگ نہیں کرنا صوبیدار صاحب کہ جو مولوی صاحب سے انہوں نے کرنا چور پہ گیا انہوں نے کہا جناب میں تین تھانے دینا اور اسے کہا جناب تھانے نہ دیو وہ نے کہا میری تقریر سن لیں وہ نے کہا تقریر سنا لو بیک کے جناب سنن لگ پیا 1 گھنٹہ بھی گیا 2 گھنٹے چوتھا گھنٹہ لگا ہوں اللہ دا نام جب تھانے دے چھوڑو یہی دا کام نہیں کر دے بلکہ اچھے ماحول چھڑ دیں گی ذرا فضا گونجے کوئی بھی زبان فوج نہ رہے عظمت آل نبی بولنا کہہ لو عظمت آل نبی بولنا عظمت آل نبی بولنا بولنا جانا بولنا جانا بولنا جانا عظمت آل نبی بولنا میرے نبی جمعہ دا خطبہ دے رہنے تو نکے نکے شہزادے دروازہ لگے نے کدے مولا حسن گر جاندے نے کدے مولا حسین گر جاندے نے میرے نبی کو برداشت نہیں ہویا میرے نبی نے خطبہ چھوڑے آئے جا کے دعا نو اٹھایا ہے لیا کے اپنی گودی اندر بٹھایا ہے عرض کی تھی رب العالمین میں نہ دعا نل پیار کرنا تو ہی پیار کر جڑائے نل پیار کرے تو دے نال پیار کر نبی نے دسے آئے عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں
سارے کیا ہے جناب فاروق اعظم نو ایران دی شہزادی ہے تہاڈا بیٹا عبداللہ ابن عمر شہزادہ ہے لہذا انہاں دا نکاح ہو جاوے جناب فاروق اعظم نے فرمایا آپ نے فرمایا نا فرمایا انصاف دی گل کرو ایران دی شہزادی ہے ساڈا مدینے دا شہزادہ حسین جنہوں نبی نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین میرے جنت دے نوجواناں دے سردار نے جناب فاروق اعظم نے مولا حسین شہبانوں دا نکاح کرا کے پیغام دیتا ہے دنیا والیاں عظمت آل نبی میں ایک کی شہادت پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا زیادہ لمبا نہیں میرے بعد پیر صاحب کا بیان بھی ہے سیفی صاحب کی نعت بھی ہے آقا حسین جدو میدان کربلا ادھر یزید نے آکھیا حسین میرے ہاتھ تے بیعت کر آپ نے فرمایا دنیا دے کتے تیرا ہاتھ پلیت ہے حسین دا ہاتھ پاکے یہ فرمایا کہ یزید حسین دا ہاتھ پاکے تیرا ہاتھ پلیت ہے عقل لگا حسین طاقت میرے کو لے اقتدار میرے کو لے آپ نے فرمایا تقوی میرے کو لے پرہیزگاری میرے کو لے حیدری قرار دا خون مہماں مہر نبوت سواری کے نوالا مہماں فرمایا تو اپنا ظلم ازمان ہے اسی اپنا صبر ازمان ہے تو بیکہ کس وقت کہنے لگا حسین وزارت گورنرشپ آپ نے فرمایا یزید کیڑی گورنری دی بات کرنا ہے پیا تینوں پتہ نہیں مینوں میرے نانے نے جنت دے نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے آقا لگا حسین آج بھی وقت آپ بیعت کر لو آپ نے فرمایا ہاتھ نہیں دیا گا بلکہ سر دیا گا سر دے کے نانے دی شریعت کو زندہ کر دیا گا آقا حسین نے فرمایا آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں چاہیے فرمایا نہ گورنرشپ چاہیے میں اپنی جتی دی نوک کے تیری ہر شہر لکھنا ہوں آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میں نبی دے کندیاں تے سواری کرنے والا ہوں نبی دے سینے ہوتے لیٹن والا ہوں فرمایا تیریاں وزارتاں نو میں کی سمجھنا ہوں آقا امام علی مقام نے فرمایا نہیں شوق حسین شاہیدہ نہیں تخت حسین شاہیدہ نہیں شوق حسین شاہیدہ نہیں تخت حسین شاہیدہ نہ یزید خطریا جھنڈا یا جوی حسین تجل دائے نہ یزید دریا نہ خطریا جھنڈا یا جوی حسین نہ یزید دریا نہ دریا نہ یزید دریا یا جبی حسین تجل دائے آقا امام علی مقام پھر ایسا کردار ادا کیتا اس وقت ویکھیا سارے واری واری شہید ہو گئے آقا حسین نے خود تیاری فرمائی امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی اور ویکھیا کہ جناب شہربانوں دے خیمے اندر اس وقت آقا حسین جا رہے ہیں ویکھیا تے شہربانوں دی گردن زمین پر جھکی ہوئی ہے اکھاں میں آنسو نہیں میرے آقا حسین نے فرمایا شہربانوں نہ رو تو ویکھیا شہربانوں ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں ہو گیاں عرض کی تھی آقا تو آڈا حکم ہے میں رونا بند کر دینیاں
فرمایا شہربانو جب میرے سامنے نہ رو، عرض کی تھی آقا رون دی اس واسطے ماں کچھ سورے اجڑے تے پیکے ٹر جائے، آقا جدا پیکا کوئی نہ ہوئے سورے دن گزار لوے، اج رون دی اس واسطے ماں اج شہربانو اجڑے گی، شہربانو کتھے جائے گی، آقا میرا تے سورا بھی کوئی نہیں، میرا تے پیکا بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا شہربانو جدا کوئی نہ ہوئی خدا اللہ رسول ہوتا ہے۔ ادھر بھی کیا میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا شہربانو، فرمایا سی پرچم اسلام دی خاطر جا رہے ہوں، دین اسلام دی خاطر جا رہے ہوں، اپنے نانا جان دی شریعت دی خاطر جا رہے ہوں، فرمایا کہ مشن لے کے آیا ہوں، کچھ روے یا نہ روے بس شرط وی کہ نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے ہمیں جو حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جاوے، تمنا ہے کس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ آگیا حالی تن دن دیتے رہے ہیں، فرمایا ساڑا پانی بھی بند کیتا ہے، ظلم و ستم دی انتہائی ہو گئی ہے، ہونا سانو چکان دی کوشش کی تھی، لیکن انہا یزیدیاں کتیاں نو پتہ نہیں، حسین جھکڑ والا نہیں، حسین جھکڑ والا ہے، اپنے پروردگار دے کے جھکڑ والا ہے۔ آگیا تیریاں بزارتا ہوں، تیریاں ساریاں پیش کے سنجڑیاں نہیں، حسین اپنی جتی دی نوک تے لکھدا تے کھیڑے آئے، حسین ہوئے جنہوں نانا جان نے زبان چسائی ہے، جنہیں نانا دے کندیاں تے سواری کی تھی، جنہیں بڑے بڑے ناز آقا حسین دے میرے آقا امام الانبیاء نے اٹھائے نے۔ آقا امام علی مقام نے فرمایا ساڑھا تے مشنی ہے کچھ روے یا نہ روے، ایک کی گل کر رہے ہیں، تن تن دے ترے آئے سید ہونیا سب دیاں خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آقا امام علی مقام نے فرمایا شہربانو نارو، شہربانو نارو، شہربانو نے پھر ہاتھ جوڑ دیتے نے، عرض کی تھی آقا شوہر شفیق ہوئے، عورتاں کو غلطیاں ہو جاندیاں نہیں، کوئی کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نہیں، آقا جے کوئی خدمت اندر کمی ہو گئی ہوئے مینوں معاف کر دیا جے، حیدر کرار دا بیٹا ہے، نبی دا نواسا ہے، فتول جنتی جھولی اندر تربیت بان والا ہے۔ آقا امام علی مقام نے فرمایا شہربانو تینوں ایک باری معافی نہیں، تینوں لکھ وار معافی ہے، شہربانو تینوں ایک باری معافی نہیں، تینوں لکھ وار معافی، جنہیں اپنے پتر میرے نانے دے دین تو قربان کرا دیتے نہیں، جنہیں اپنی جوانی میرے قدمہ تو قربان کرا دیتی، اور میں تیرے تے حسین بھی راضی، میرا نانا راضی، میرا بابا راضی۔ آقا امام علی مقام نکلے نے، اتھ نکلے نے تجھے خیمے وال جاندے نے بے، ایک دا خیمہ ہے جناب سیدہ زینب دا خیمہ ہے، جدو آقا حسین جاندے نے سیدہ کھڑیاں ہو گئیاں نے، میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا بہنوں میرے آن دا مطلب سمجھ گئیاں ہو، آکھیا ویرا حیدر کرار دی بیٹیاں تیرے آن دا مطلب سمجھ گئیاں، آخری پیار اور آخری دیدار کراؤنا آیا ہے، فرمایا بہنوں رج کے ویر نو ویکھ لے پھر تینوں حسین نے نظر نہیں دے آنا، دیکھیا جس ویلے بھائی جاؤں دے گلے اندر باما پائیاں نہیں، رخ انور ویر دے گلے اتے ٹکے آئے، سیدہ دیا یاہی نکل گئیاں نہیں، میرے آقا حسین نے فرمایا بہنا نارو، جدو بہنا دیا سو نکل دے نہیں، ویران دے دل سلامت نہیں ہو رہی دے، ویر جڑے بھی دلیرون بہنا دیا سو برداشت نہیں کر سکتے، شہزاد دیے اجنارو تیرے رون دا ایک بڑا لمحہ ٹائم ہے، آکیا بھائی جان کیویں فرمایا مینوں یاد کریں گی تے رویں گی، اجویں آنا محمد دلاشے تڑپے نے، او منظر یاد کریں گی تے رویں گی، پھر بھی تیرا رونا نہیں مکنا،
علی اکبر نو یاد کریں گی تے رویں گی، علی اصغر نو یاد کریں گی تے رویں گی، جب میدان کربلا وچوں نکلیں گی تے رویں گی، کوفے جائیں گی تے رویں گی، موصل جائیں گی تے رویں گی، شام دیاں بازاراں وچ جدوں اٹھاں تے سوار ہویں گی تے رویں گی، دمشق دے بازاراں وچ رویں گی، مکے جائیں گی تے رویں گی، مدینے جائیں گی تے رویں گی، جدوں نانے دے مزار تے جائیں گی تے رویں گی، جدوں امی دی مزار تے جائیں گی تے رویں گی، جدوں میرا پیغام فرمایا بہنا جدو میرا پیغام جا کے نانے نو دیوے گی کہ کربلا والا حسین سلام کردہ، آکیا پہلے اسی مدینے والے ساں لیکن ہون اسی مدینے والے نہیں، ہون اسی کربلا والے ہیں۔ آکیا پھر کہ تیرا رونا نہیں مکنا، جدو زین العابدین نو کوڑے بجڑ کے تے روئے گی، جدو سکینہ یون تو گھر جائے گی پھر بھی روئے گی، آکیا بھائی جان تسی مرد تو اڈا امتحان ختم ہون والا ہے، اسی اور دعویٰ ساڑھا ہون شروع ہون والا ہے، دعا کر دے وہ وائن سباؤ درو لفظ شنایا ہوئے، آقا حسین نے ہاتھ چک لینے کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، شادہ بچھڑن نویر کسے دے تے نہ ہون نماؤنیاں پینا، اس پہ جس پہن دویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ آقا امام علی مقام نے الوداع کی دائے، جس نے الوداع کی دائے، آقا بھائی جاؤں ایک بڑی پرانی بات یاد آگئی ہے، قبلہ حضرت صاحب یہ شیر بڑے محبت دنال پڑھ دے ہوتے سن، آقا بھائی جاؤں ایک بڑی پرانی بات یاد آگئی ہے، آقا کیڑی بات، آقا بھائی جان جدو میرا نبی نو ہویا، جبرائیل براق تھمایا، جدو حیدر خیبر نو چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، آج کوئی نہیں رہے گیا واقعہ پکڑن والا، جدو آر حسین دایا خیمے بچوں بی بی زینب نکلی، موتے برکا پایا، ہم رکاؤ سواری دی کہندی، لیوے چڑھے بڑی دیا جایا، آقا امام علی مقام سوار ہو گئے نہیں، جدو سوار ہو کے آقا حسین نے سواری نو فرمایا چل، لیکن سواری چلی نہیں، امام ناراض ہوئے نہیں، کیوں نہیں ٹر دی، سواری کدے اوپر ویکھ دیئے، کدے زمین وال ویندی، کدے اوپر ویکھ دیئے، کدے زمین وال ویندی، میرے آقا حسین نے جدو زمین وال ویکھے آئے، آقا امام علی مقام دیا آہی نکل گیا نہیں، آقا حسین نے کی ویکھے آئے، میرے آقا حسین دی 6 سال دی بیٹی جناب ننی سکینہ اپنے بابا دے گھوڑے دے قدمانوں کلاوے اندر لے آئے ہوئے آئے، رخ انور نال ٹکائے آئے ہوئے آئے، نال اکھاں وچ آنسو بہاندیاں نے پیاں، آقا حسین تھلے اترے نے، بٹیاں نو سینے دے نال آئے، فرمایا بٹیا نہ رو، جس ویلے ننے ننے بازواں دا گھیرا جڑائے بابا جان دے گلے اندر ڈالے آئے، آقا امام علی مقام نے فرمایا بٹیا نہ رو، شہزادی نہ رو، عرض کیتی ابو جی ایک مسئلہ تے دس جو، فرمایا دسو کی مسئلہ پوچھنا چاہدیاں ہو، عرض کیتی ابو جی دسو لوگ یتیم کنو کہندے نے، دسو لوگ یتیم کنو کہندے نے، آقا حسین دیا آہی نکل گیا نے، آقا زمین تے بیٹھ گئے نے، فرمایا عمر چھوٹی ہے گلا وڈیاں کرنی ہے، بھی حیدر کرار دی پوتی ہے، فرمایا بٹیا پوتیاں گلا دا ویلا نہیں، شام تو پہلے تو یتیم ہو جائیں گی، عرض کیتی ابو جی یتیماں نال تے پیار بھی کوئی نہیں کردا، بگانے کے بگانے ہوندے نے،
نے ابو یتیمانوں تے اپنے بھی چھوڑ جاندے نے ابو چھوڑ کے نہ جائیو میں کدے سینے تے لیٹاں گی میں کدے نال پیار کراں گی میں کدے سینے تے لیٹاں گی میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا زین العابدین میری سکینہ نو اٹھا لے فرمائے نو رون نہیں دینا ادھر رون نال حسین دا دل پریشان ہو جائے گا عرض کیتی ابو جی تیاں دمان دران باپ ہندے نے جنہ چر باپ ہونا چر تیاں جاندیاں نے میرا خبردار میرے نال تو گل نہ کری کیوں میرا باپ سلامت رہے آکھیا میرا باپ سلامت رہے میرے ابا سلامت رہن میرا خبردار میرے نال گل نہ کری آکھیا جدو باپ ٹر جاون پھر تیاں دے مان تران ٹوٹ جاندے نے میرے آقا حسین نے فرمایا زین العابدین ویکھنا ہے باپ والا کردار ادا کرنا ہے فرمایا بیٹی جاؤ جا کے آرام کرو خیمے دی اوٹے جا کے کھڑیاں ہو جاندیاں نہیں انگیرے فضا رک جا چند کھڑیاں میرے ابا چند کھڑیاں دے مہمان نہیں پھر میرے بابا نے نظر نہیں آنا کیونکہ میں صبح تو دیکھ رہی ہوں جڑی سواری گئی ہے سواری خالی آئی ہے کوئی بھی واپس نہیں آیا آقا حسین جس نے بھی کیا سواری تے سوار ہوئے نہیں ادھر میرے آقا امام علی مقام جس ویلے سوار ہو گیا نہیں سواری نو فرمایا چل لے کر سواری چلنی نہیں امام ناراض ہو گیا نہیں کیوں نہیں ڈر دی عرض کی تھی آقا تیرا حکم ہوئے دریا میں چھلانگ لگا جاؤں سمندر کو جاؤں لیکن اج میں مجبور ہو گئی فرمایا کی مجبوری بن گئی عرض کی تھی آقا ذرا خیمیاں والتے ویکھو جدو میرے امام نے خیمیاں وال ویکھے آئے جناب ننی سکینہ انج ہاتھ جوڑے ہوئے ہاتھ کوئی ادو جوڑ دائے جدو کو بڑا دکھی ہوئے جدو کو بڑا مجبور ہوئے دکھی ہو کے ہاتھ جوڑ دیا کیا ہاتھ جوڑ گیا دیا نہیں سوار یہ نہ ٹری سوار یہ نہ ٹری میں صبح تمہیں گھریں آؤں جنہوں لے جانی ہے چھوڑوں نہیں میرے ابو نہ کھڑی سکینہ کدے نل پیار کرے گی آکیا میں کدے سینے تے لیٹا گی مینوں تے ابو تو علاوہ نیند بھی نہیں ہوندی اگر ابو چلے گئے مینوں کپڑے کون لے کے دے گا بازار کون میرے نال جاوے گا میں بابا دی انگلی پکڑ کے نانے دے روزے تے جانے آؤں ایڈی دکھی تھی بھی کسے دی نہیں جڈی دکھی تھی حسین دی ہوئی ہے یا سکینہ میدان کربلا وچ دکھی ہویاں نے یا سورہ مدینے بہ کے دکھی ہویاں نے دیاں سب پردیسی وطنی آئے وہ تم اکبر موڑ مہارا نال دیاں نے مدتا بیت گیا ویر ویکھیا نو آقا امام علی مقام الوداع کر کے میدان کربلا اندر پہنچی آقا امام علی مقام نے جا کے سجدے اندر سر رکھیا ظلم دا خنجر چلیا آقا حسین شہید ہو گئے ان للہ و انا الیہ راجعون دعا ہے کہ اللہ میری توڑی حاضری اپنی بارگاہ میں فرمائے ادھا کو گھنٹا